اسلام 5 بڑے انحراف۔ اللہ کے نزدیک دین ابتدا ہی سے اسلام ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کرے، اس کی نازل کردہ ہدایت کو اپنے لیے آخری حجت مانے اور اپنے فکر عمل کو آخرت کی جواب دہی کے شعور سے وابستہ رکھے۔ یہی حقیقت انسانی فطرت میں ودیت کی گئی، یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا محور رہی، اسی کی تفصیل آسمانی کتابوں میں بیان ہوئی اور اسی کی یاد دہانی و تجدید کے لیے پیغمبر ہر دور میں مبعوث ہوتے رہے۔ مگر انسانی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ وہ خدا کی ہدایت کو قبول تو کر لیتا ہے، لیکن پھر اسے اپنی اصلی حیثیت میں باقی نہیں رہنے دیتا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے گرد ایسے انسانی مراجع قائم کرتا ہے جو ابتدا میں شر و تعبیر کے عنوان سے سامنے آتے، پھر نمائندگی کا دعویٰ کرتے اور آخر کار دینی حجت بن کے اسی ہدایت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ کبھی روایتی مقام حاصل کر لیتی، کبھی قومیت، کبھی مذہبی منصب، کبھی روحانی دعویٰ اور کبھی سیاسی اقتدار۔ انبیاء کی بعثت اسی بنیادی انحراف کی اصلاح کے لیے ہوتی رہی کہ انسانوں کو ان کے خود ساختہ مراجع سے نکال کر دوبارہ اس حقیقت کے سامنے کھڑا کیا جائے کہ دین میں فیصلہ کن حیثیت صرف خدا کی نازل کردہ ہدایت کو حاصل ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے مراکز استناد کو نہیں۔ یہ انحراف دینی تاریخ میں کسی ایک قوم یا ایک عہد تک محدود نہیں رہا، ہر بڑی مذہبی روایت میں کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ یہود کے ہاں شریعت وقت کے ساتھ ساتھ احبار، قومی تفاخر اور مذہبی طبقوں کے اختیار میں چلی گئی۔ نصارہ کے ہاں مسیح علیہ السلام کی دعوت پر رہبانیت، کلیسائی اقتدار، الوہیت مسیح اور مذہبی پیشوائیت کے پردے پڑ گئے۔ مشرکین عرب نے خدا کے تقرب کے لیے آباء و اجداد، بتوں، شفاعت، واسطوں اور مقدس نسبتوں کو دین کا ذریعہ بنا لیا۔ صورتیں جدا تھیں مگر اصل غلطی ایک ہی تھی، خدا کو مانا گیا لیکن فیصلہ کن مقام پر انسانوں کے بنائے ہوئے دینی اختیار قائم ہوتے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی دینی تاریخ کے آخری مرحلے میں ہوئی۔ آپ کے ذریعے سے دین اپنی حتمی اور آخری صورت میں انسانیت کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے دنیا کی حفاظت میں آ گیا، سنت امت کے عملی تواتر میں جاری ہو گئی اور نبوت کا دروازہ قیامت تک بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اصولاً یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو جانی چاہیے تھی کہ دین میں اب کسی شخص، خاندان، روحانی منصب، سیاسی اقتدار، فقہی مکتب یا مذہبی طبقے کو اپنی ذات میں حجت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب ہر دعویٰ، ہر تعبیر، ہر نسبت اور ہر دینی اختیار کو اسی ہدایت کی میزان پر پرکھا جائے گا جو قرآن و سنت کی صورت میں امت کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا عملی نتیجہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی کے نام سے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ خدا کی طرف سے دینی حجیت، خصوصی علم، منصبی اطاعت، عصمت، ماموریت اور پیغمبرانہ مشن کا باب مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اب نہ کوئی نئی وحی ہے، نہ معصوم رہنما، نہ باطنی حجت، نہ معمور من اللہ، نہ کوئی نیا منصب، رسالت، نہ ایسا روحانی، سیاسی، فقہی یا مذہبی مقام جس کی اطاعت بذات خود دین قرار پائے۔ آپ کے بعد جو کچھ ہے وہ انسانی فہم ہے، تعبیر، اجتہاد اور تدبیر ہے، اور اسے ہر حال میں قرآن و سنت کے تابع رہنا ہوگا۔ اسی پس منظر میں امت کی علمی تاریخ کو بھی پرکھنا چاہیے۔ اسے صرف خدمات اور علمی سرمایہ کے عنوان سے نہیں پڑھا جا سکتا، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا آخری مرجع کہاں مانا گیا۔ بلا شبہ اس امت نے قرآن کی حفاظت کی، سنت کو نسل در نسل منتقل کیا اور تفسیر، حدیث، فقہ، زبان، اصول، تزکیہ، دعوت اور اصلاح کے میدانوں میں عظیم سرمایہ علم پیدا کیا۔ لیکن اسی تاریخ میں بعض ایسی تعبیرات بھی ابھری جنہوں نے دینی استناد کو قرآن و سنت کے بجائے نئے انسانی مراکز سے وابستہ کر دیا۔ یہ اختلافات محض فروعی یا جزوی نہیں تھے، بلکہ اصل سوال سے متعلق تھے۔ ختم نبوت کے بعد دین میں آخری حجت کون ہے؟
فکر فرائی کے اصولی تناظر میں امت کی علمی تاریخ کے یہ 5 بڑے تعبیری انحرافات اسی بنیادی سوال کے مختلف جوابات سے پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں قطعی حجیت کا مقام کس کو حاصل ہے۔ تشیع نے اس حجیت کو منصب امامت سے وابستہ کیا، تصوف نے اسے ولایت، کشف اور الہام کے دائرے میں تلاش کیا، دین کی سیاسی تعبیر نے اسے غلبہ اسلام کے پیغمبرانہ مشن سے متعلق کر دیا، تقلید محض نے فقہی مکتب اور اکابر کی روایت کو عملی طور پر فیصلہ کن مرجع بنایا، اور تکفیری رویوں نے ایمان و کفر کی تعین میں مذہبی طبقات کے فیصلوں کو خدائی اختیارات کی صورت دے دی۔ ان سب کی ظاہری صورتیں مختلف ہیں مگر اصل لغزش ایک ہی ہے۔ ختم نبوت کے بعد کسی نہ کسی انسانی مرجع کو دین کے فہم، اطلاق یا فیصلے میں ایسی حیثیت دے دی گئی جو قرآن و سنت کی حتمی اور فیصلہ کن حجیت کے مقابل ایک مستقل دینی اختیار بن کر کھڑی ہو گئی۔ ان 5 انحرافات کی تفصیل یہ ہے۔ تشیع اور امامت۔ تشیع میں امامت کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے صحیح فہم، حفاظت، قیادت اور باطنی توضیح کے لیے ایک ایسا منصبی تسلسل ضروری تھا جسے خدا کی طرف سے امت کا دینی مرجع بنایا گیا ہو۔ اس تصور میں قرآن و سنت اصلاً دین کا ماخذ نہیں رہتے بلکہ اپنی قطعی تعبیر، حقیقی مراد اور محفوظ تطبیق کے لیے ایک منصوص، معصوم اور مفتضل الاطاعت امام کے محتاج قرار پاتے ہیں۔ یوں امامت محض علمی فضیلت، اخلاقی بزرگی، خاندانی شرف یا سیاسی قیادت نہیں رہتی بلکہ ایک مستقل بذات دینی منصب بن جاتی ہے۔ امام کو دین کا باطنی مفسر، خاص علوم کا حامل، شریعت کا محافظ، امت پر خدا کی حجت، حلال و حرام کا معتمد شارع، اختلافات میں آخری مرجع اور ایسا منصبی رہنما مانا جاتا ہے کہ جس کے بغیر دین کی مکمل حفاظت، صحیح تعبیر اور قطعی رہنمائی ممکن نہیں سمجھی جاتی۔ اس تعبیر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی حجیت کے وہ اصحاب جو اصلاً منصب نبوت سے متعلق تھے ایک نئے نام کے تحت امام کے لیے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصل سوال یہ تھا کہ دین کی قطعی حجت کہاں ہے؟ اس کا جواب صرف قرآن و سنت ہونا چاہیے تھا، مگر امامت کے تصور میں قرآن و سنت کے ساتھ ایک انسانی مرکز بھی قائم ہو جاتا ہے جو دلیل کا تابع نہیں رہتا بلکہ اپنے منصبی کی بنا پر حجت مانا جاتا ہے۔ یوں امام کی رائے عام عالم، فقیہ، صالح بزرگ یا کوئی علمی رائے رکھنے والے شخص کی نہیں بلکہ لازم الاطاعت دینی اتھارٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ختم نبوت کا عملی مفہوم مجروح ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی معصوم مفسر ہے، نہ کوئی لازم الاتباع خاندان، نہ کوئی منصبی دینی مرجع۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت کے بعد دینی حجیت کا ہر انسانی مرکز ختم سمجھا جائے۔ کسی دینی نسبت، خاندانی شرط یا روحانی امتیاز کو معصوم، منصوص اور واجب الاطاعت اتھارٹی میں بدل دینا اسی اصول سے متصادم ہے۔ آپ کے بعد دین میں فیصلہ منصب، نسبت، تقدس یا خاندان سے نہیں، صرف اور صرف قرآن و سنت کی دلیل سے ہوگا۔ دوسرا انحراف، تصوف اور ولایت۔ تصوف دین کی ایک متوازی تعبیر ہے جس میں ختم نبوت کے بعد بھی نبوت کے بعض بنیادی خصائص، ولایت، کشف، الہام، نبوت عامہ، غیر تشریعی نبوت، کمالات نبوت اور حقیقت محمدیہ کے عنوان سے باقی رکھے جاتے ہیں۔ اس نظام میں دین کا اصل میدان قرآن و سنت کی محکم ہدایت، ایمان بالغیب، بندگی، تقوی، عبادت اور اخلاقی تزکیہ نہیں رہتا بلکہ باطنی تجربات، روحانی مقامات، مابعد طبیعتی مشاہدات اور ذات خداوندی سے براہ راست ربط و اتصال کی خواہش اصل ہدف بن جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ، پیر، ولی، قطب، غوث، ابدال، رجال غیب، صاحب کشف اور صاحب تصرف جیسے تصورات ایک ایسے باطنی نظام میں ڈھل جاتے ہیں جس کی اپنی لغت، اپنی اتھارٹی، اپنا نظام ثبوت اور اپنا تصور دین ہے۔ یہ اصل انحراف یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اعلانیہ حجت کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ باطنی حجت کھڑی ہو جاتی ہے۔ مکاشفہ، الہام، روحانی تصرف کو دین کے فہم، معرفت اور ہدایت کا امتیازی ذریعہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ جس کام کو پیغمبر خدا کی وحی پا کر انجام دیتا تھا وہی کام اس تصور میں ولی باطنی علم اور روحانی اتصال کے ذریعے انجام دینے لگتا ہے۔ اب اسے ولایت اور نبوت عامہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ختم نبوت کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ ایک نئے نام کے ساتھ نبوت کے منصبی آثار کا تسلسل ہے۔
فکر فراہی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نئی وحی ہے، نہ غیر تشریع نبوت، نہ نبوت عامہ، نہ معصوم الہام، نہ باطنی شریعت، اور نہ کوئی ایسا روحانی منصب جس کی بات اپنی ذات میں دین کی حجت بن جائے۔ قرآن میں ولایت سرے سے کوئی منصب ہی نہیں، بلکہ عربی کا ایک لفظ ہے جو ایمان، تقوی اور بندگی کی زندگی اختیار کرنے والوں کی صفت کے طور پر نقل ہوا ہے۔ ختم نبوت کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی آخری حجت صرف قرآن و سنت رہیں۔ کسی ولی، شیخ، قطب، غوث، کشف، الہام، خواب یا باطنی نظام کے ذریعے دینی حجیت کا کوئی امکان، کوئی گنجائش اور کوئی منصب باقی نہ رہے۔ تیسرا انحراف، سیاسی تعبیر اور منصب رسالت۔ دین کی سیاسی تعبیر کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کا اصل دینی فریضہ سیاسی اقتدار کا حصول، اسلامی ریاست کا قیام، خلافت کی بحالی، دنیا میں اسلام کا غلبہ اور غیر مسلم اقوام کو سیاسی محکومی میں رکھنا ہے۔ اس تصور میں اقامت دین، خلافت، غلبہ اسلام، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد جیسے تصورات اس طرح مرتب کیے جاتے ہیں کہ گویا امت پر پھر وہی تاریخی ذمہ داری عائد ہے جو رسولوں پر عائد تھی، یعنی جس طرح رسول خدا کی مائیت، اتمام حجت، نصرت الہی، منکرین پر عذاب اور اہل ایمان کے غلبے کا مظہر بنتے تھے، اسی طرح امت کو بھی ایک مستقل دینی منصوبے کے تحت بالآخر سیاسی فتح، اقتدار اور عالمگیر غلبے تک پہنچانا ہے۔ یوں دین کا اصل میدان دعوت، عبادت، اخلاق، تزکیہ اور حق کی گواہی نہیں رہتا، بلکہ ایک سیاسی اقتدار اور اجتماعی غلبہ اس کا مرکز اور ہدف بن جاتا ہے۔ یہاں اصل انحراف یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا دعویٰ تو نہیں کیا جاتا، مگر اس کے سیاسی اور تاریخی نتائج ایک نئے عنوان سے باقی رکھے جاتے ہیں۔ جماعت کو رسول نہیں کہا جاتا، مگر اسے خدا کے دین کو غالب کرنے کی نمائندہ قوت سمجھا جانے لگتا ہے۔ قیادت نبوت کی مدعی نہیں ہوتی، مگر ایک ایسے دینی مشن کی نمائندہ حیثیت دی جاتی ہے جسے سیاسی اجتہاد نہیں بلکہ دین کا لازمی اور قطعی تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی پروگرام وہی نہیں ہوتا، مگر عملاً وہی کے مطلوب نتیجے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یوں جو کام رسول خدا کی طرف سے مامور ہو کر اتمام حجت کے بعد خدا کے فیصلے کے طور پر انجام دیتا تھا، وہی کام اس تصور میں امت، جماعت یا قیادت اپنے سیاسی منصوبے کے ذریعے انجام دینے لگتی ہے۔ حقیقت میں یہ رسالت کے منصبی مشن کا خاتمہ تسلیم کرنا نہیں، بلکہ ایک نئے سیاسی نام کے ساتھ اس کے تقاضوں کا تسلسل ہے۔ فکر فراہی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی سیاسی معموریت باقی ہے، نہ اتمام حجت کا منصبی اختیار، نہ خدا کے عذاب کو نافذ کرنے کا حق، نہ غلبہ پیغمبرانہ مشن اور نہ کوئی جماعت، قیادت، خلافت، ریاست، تحریک جس کا منصوبہ اپنی ذات میں دین کی حجت بن جائے۔ امت دعوت دے سکتی ہے، اصلاح کر سکتی ہے، سیاست کر سکتی ہے، ریاست چلا سکتی ہے اور ظلم کے خلاف منظم جدوجہد کر سکتی ہے، مگر وہ رسول کی طرح خدا کا فیصلہ نافذ کرنے پر معمور نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قتال اسی خاص سنت الہی کا حصہ تھا جس میں اتمام حجت کے بعد خدا کا فیصلہ تاریخ میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے بعد قتال کا تعلق ظلم، عدوان، مذہبی جبر اور اجتماعی زیادتی کے خلاف منظم دفاع و مزاحمت سے ہے، نہ کہ عالمگیر سیاسی غلبے کے مستقل منصوبے سے۔ ختم نبوت کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ رسول کے بعد دین کی آخری حجت قرآن و سنت رہیں، کسی سیاسی جماعت، ریاست، خلافت، انقلاب یا تحریک کو رسالت کا منصبی مشن حاصل نہ ہو۔ چوتھا انحراف، تقلید کی بدعت۔ فقہ اسلامی امت کا عظیم علمی سرمایہ ہے اور ائمہ مجتہدین امت کے بڑے محسن ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت، آثار و زبان، قیاس و عرف، مسائل اور عملی زندگی کے مسائل پر گہرا غور کیا ہے۔ عام مسلمان ہر مسئلے میں براہ راست اجتہاد نہیں کر سکتا، اسے اہل علم سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے فقہ سے استفادہ، ائمہ کی قدر، اہل علم سے رہنمائی اور علمی روایت سے وابستگی دین کے فہم کا فطری طریقہ ہے۔ لیکن تقلید محض اس فطری رجوع کا نام نہیں، بلکہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اہل علم سے رہنمائی لینے کے بجائے کسی ایک امام، مکتب یا روایت کو قرآن و سنت تک پہنچنے کا لازمی اور مستقل واسطہ بنا دیا جائے۔ یہی بدعت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کسی غیر منصوص انسانی اتھارٹی کی لازم پابندی مقرر کرنا دین کے اصل نظام میں ایک اضافہ ہے۔ تقلید کی اس تعبیر میں ایک امام یا مکتب کو ایسا مستقل معیار بنا دیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت بھی اسی کی عینک سے پڑھے جاتے ہیں۔
مخالف دلیل بھی اسی کے تابع کر دی جاتی، اور دین کی صحت اور عدم صحت مسلکی نسبت سے طے ہونے لگتی ہے۔ پہلے مکتب طے ہوتا ہے، پھر دلیل اس کے حق میں تلاش کی جاتی ہے، پہلے امام کی رائے کو حق سمجھا جاتا ہے، پھر آیت و حدیث کو اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ یوں فقہ دین کی خدمت نہیں رہتی، دین پر حاکم بننے لگتی ہے۔ یہی تقلید محض کا اصل فساد ہے کہ وہ انسان کو قرآن و سنت کے سامنے آزاد، سنجیدہ اور جواب دہ طالب حق نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ایک مسلکی نظام کا پابند بنا دیتی ہے۔ یہاں اصل انحراف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے فہم کے لیے ایک غیر منصوص مسلک کی پابندی قائم کر دی جاتی۔ دین میں غیر مشروط اطاعت کا منصب اصولاً صرف رسول کو حاصل تھا، اس لیے کہ وہ محض عالم، فقیہ یا مجتہد نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کے رسول، وحی کے حامل اور دین کے منصبی اشارے تھے۔ آپ کے بعد یہ منصب ختم ہو چکا ہے، مگر تقلید محض کی صورت میں یہی حیثیت پہلے ائمہ اربعہ، پھر ان کے فقہی مکاتب، پھر اجماع امت، جمہور یا کابر کی روایت کے عنوان سے ایک اجتماعی علمی نظام کو منتقل ہوئے، یہاں تک کہ اس سے اختلاف کو دین سے اختلاف سمجھنے لگا۔ فہم پر اجماع کے دعوے کو قرآن و سنت پر حاکم بنا دینا بھی اسی بدعت کی ایک فرع ہے، کیونکہ اس میں افراد کے مجموعے کو عملاً وہ معصومیت دی جاتی ہے جو دین میں صرف خدا کے رسول کو حاصل تھی۔ یوں مکتبہ فکر شریعت کا نام اختیار کیے بغیر قرآن و سنت تک رسائی کا لازم واسطہ بن جاتا، اور فقہ وہی نہ ہوتے ہوئے بھی وہی کی تعبیر پر فیصلہ کن حاکم کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو علمی روایت رہنمائی کا ذریعہ تھی وہ معیار حق بن جاتی، اور جو امام معلم تھا اس کی رائے دین و شریعت کے برابر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ درست دینی اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام، مکتب، فقہی منصب، اجتماعی دعویٰ یا مسلکی نظام دین کا مستقل مرجع اور لازم الاطاعت منصب نہیں بن سکتا۔ ائمہ امت کے معلم تھے، شارع نہیں، قرآن و سنت کے خادم تھے، ان پر حاکم نہیں۔ فقہ دین کے فہم کا عظیم ذخیرہ ہے مگر آخری حجت نہیں۔ اہل علم سے رجوع ضرورت ہے مگر کسی ایک مکتب کی لازم پابندی دین نہیں۔ امام کی رائے محترم ہو سکتی مگر دین کی آخری حجت نہیں۔ فقہ سے استفادہ علم ہے مگر فقہ کو قرآن و سنت پر حاکم بنا دینا انحراف ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ رسول کے بعد دین میں بات دلیل سے مانی جائے، نسبت سے نہیں۔ قرآن و سنت کی میزان پر پرکھی جائے، مسلک کی پابندی یا اجتماعی دعوے کی بنیاد پر قطعی حق قرار نہیں پا سکتی۔ پانچواں انحراف، تکفیر کی بدعت۔ دین میں حق و باطل کا امتیاز ہے، ایمان اور کفر ایک چیز نہیں۔ شرک کو توحید، الحاد کو ایمان، گمراہی کو اجتہاد اور دین کے مسلمات کے انکار کو محض رائے کا اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ علماء کا کام ہے کہ ایمان کی حدود واضح کریں، غلط تعبیرات پر نقد کریں، شرک کو شرک، کفر کو کفر، بدعت کو بدعت اور گمراہی کو گمراہی کہیں، اور امت کو فکری انحرافات سے خبردار کریں۔ لیکن تکفیر محض اس علمی کام کا نام نہیں، بلکہ اس کے حدود سے تجاوز ایک خطرناک صورت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقیدے پر علمی حکم لگانے کے بجائے کلمہ گو انسانوں کی ایمان، باطن اور آخرت پر قطعی فیصلے سرائے جانے لگتے ہیں۔ دین میں کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ خدا کی جگہ کھڑے ہو کر بندوں کی نیت، ایمان اور انجام کا فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تکفیر کی یہ روش علم نہیں، بدعت ہے۔ اس بدعت کا اصل فساد یہ ہے کہ فتویٰ علم کے بیان سے آگے بڑھ کر ملت سے اخراج، دینی مقاطعہ اور ایمان و کفر کی آخری حد بندی کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ ایک نظریہ کفر پر مشتمل ہو سکتا ہے، ایک بات شرک ہو سکتی ہے، ایک تعبیر گمراہی ہو سکتی ہے، مگر کسی متعین شخص کی تعبیل، جہل، شبہ، فہم، علمی استطاعت، ماحول، تربیت، ذہنی کیفیت اور خدا کے ساتھ باطنی تعلق کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی عقیدے یا قول پر علمی حکم لگانا اور کسی کلمہ گو کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز علمی تنبیہ ہے، دوسری خدا کے فیصلے میں مداخلت۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص خود اسلام کا اقرار کرتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اسے کافر یا غیر مسلم قرار دینا تکفیر ہی کی صورت ہے۔ یہ محض شناخت کا تعین نہیں، ملت سے اخراج ہے۔ یہاں اصل انحراف یہ ہے کہ ایمان و کفر کا فیصلہ اصلاً خدا کا اختیار ہے۔ رسول کی موجودگی میں بھی باطن، نیت اور انجام کا فیصلہ خدا ہی کرتا ہے۔ دنیاوی معاملہ انسان کے اقرار پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو وہی ہے، نہ دلوں تک رسائی، نہ انجام کا علم، نہ اتمام حجت کا منصبی اختیار، مگر تکفیری رویوں میں انسان پہلے کسی کلمہ گو کو کافر قرار دیتا، پھر اسے مرتد شمار کرتا، اور پھر رسول کے مقام پر کھڑا ہو کر اس پر سزا کے نفاذ کا
حق اپنے لیے مان لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تکفیر، ارتداد اور سزا کا یہ پورا تصور ختم نبوت کے عملی مفہوم سے متصادم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ رسول کے مقابلے میں شعوری انکار اور اتمام حجت کے بعد خدا کے حکم سے متعلق تھا، اسے عام مسلمانوں تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ درست دینی اصول یہ ہے کہ کوئی انسان باطن کا حاکم، ایمان کا داروغہ اور آخرت کا فیصلہ کرنے والا یا خدا کی عدالت کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ جو شخص اسلام کا اقرار کرتا اور خود کو مسلمان کہتا ہے، دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ اسی اقرار کے مطابق ہوگا۔ اس کی غلطی کو غلطی، تعبیر کو باطل، عقیدے کو گمراہ کن کہا جا سکتا ہے، مگر اس کے ایمان اور آخرت کا معاملہ خدا پر چھوڑا جائے گا۔ ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ رسول کے بعد ایمان و کفر، ارتداد، ملت سے اخراج اور خدائی سزا کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں رہنے نہ دیے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی آخری حجت قرآن و سنت ہے۔ تکفیری فتوے، خطیبانہ فیصلے اور مذہبی جتوں کی عدالت نہیں ہے۔ یہ امت کی تاریخ کے 5 بڑے انحراف ہیں، بظاہر مختلف مگر اپنی حقیقت میں سب کے سب ختم نبوت کے عملی تقاضوں سے انحراف کی صورتیں ہیں۔ دین خدا کی ہدایت ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے مراکز استناد نہیں۔ ختم نبوت کا پیغام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دعویٰ، ہر نسبت، ہر تعبیر اور ہر اختیار کو قرآن و سنت کی میزان پر پرکھا جائے گا۔ کسی منصب، مکتب، کشف، سیاست یا فتوے کو اپنی ذات میں آخری حق اور قطعی حجت قطعاً نہیں بنایا جا سکتا۔